لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للكافرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات یوم. وقت مجھے میرے بھائیوں نے جو دیا ہے اسی کے اندر مجھے مجلس کو تمام کرنا ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ مبارک دن مانا جاتا ہے، جمعرات کا، اور جس شب میں مومنین کثرت کے ساتھ دعائیں پڑھتے ہیں اور وہیں پر حدیث کسا کی تلاوت فرماتے ہیں، مجھے اس کے ذیل میں چند جملے عرض کرنے ہیں. پہلی بات یہ کہ میرے خیال سے شیعوں میں کوئی ایسا مومن باقی نہ ہوگا جو حدیث کسا کی تلاوت نہ کرتا ہو. کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا موقع بچتا نہیں ہے جہاں پر شیعہ حدیث کسا کی تلاوت نہیں کرتے. شادی کی تقریب ہو، کسی دکان کا افتتاح ہو، کسی بزنس کا آغاز ہو، زیادہ تر شیعہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کی ابتدا حدیث کسا سے ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی شیعوں میں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو حدیث کسا کے بھی مخالف ہیں، دعائے کمیل کے بھی مخالف ہیں، اور جو لوگ آپ حضرات عزاداری میں کرتے ہیں یا کر رہے ہیں اس کی بھی مخالفت برابر ہو رہی ہے. لیکن میرے عزیزو، عزاداری اس شے کا نام ہے جو کسی طاقت کے جھکائے جھکتی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ جتنا دبانا چاہتے ہیں اتنا ہی اس کو عروج ملتا ہے. آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر لوگوں نے دیکھیں کہ کتنی زیادہ حدیث کی مخالفت ہونے کے باوجود کوئی شیعہ ایسا نہیں جو یہ نہ چاہتا ہو ہمارے ہر موقع پر پہلے حدیث کسا ہو. میں اپنی یادگار میں بتا رہا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا، کل جب ہمارے ہاں پر شادی کے کارڈ چھپا کرتے تھے، جو خطوط چھپا کرتے تھے، اس میں کیا حدیث کسا کا ذکر ہوتا تھا؟ لیکن اب جہاں بارات کی آمد کا تذکرہ ہے، نکاح کا تذکرہ ہے، حدیث کسا کا تذکرہ ضرور ہے. میرے ایک پاکستانی دوست سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا بھئی بڑا حالات خراب ہیں،
جہاں مجلس ہوتی ہے، جلوس ہوتے ہیں، اتنے لوگ مر جاتے ہیں، اتنے مومنین شہید ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا صرف لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عزاداری کسی طریقے سے دب جائے، لیکن یہ نہیں سوچتے ایک عزادار کے مارنے کے بعد 40 دن تک تو 40 مجلسیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں عزاداری مٹ جائے، میرے جو عزاداری مٹنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جناب فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ ایک ماں نے اپنے لال کے رونے والوں کو جو دعا دی ہے وہ کبھی مٹے گی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ اگر تم ایک عزا خانے کو روشن رکھو گے تو ہم تمہارے گھر کو روشن رکھیں گے۔ اب جس کو جتنا جناب فاطمہ زہرا کی دعا پر یقین ہے وہ اتنا ہی اس میں انہماک کرے گا۔ تو حدیث کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں یہی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں سب سے پہلا کام یہ دیکھیے، اور حدیث کے ساتھ یہی نہیں بلکہ ہمیں دستور زندگی بھی سکھاتی ہے۔ حدیث کے ساتھ صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کی اہمیت ہے، نہیں، وہ دستور زندگی بھی سکھاتی ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اسلام آئے، جناب فاطمہ سے کہا کہ میرے جسم میں کچھ ضعف محسوس کر رہا ہوں، اپنی چادر لے آؤ۔ جناب فاطمہ چادر لے کر آئیں، جناب فاطمہ نے چادر اڑائی، رسول اسلام لیٹ گئے۔ سب سے پہلا کام امام حسن تشریف لائے، آنے کے بعد اپنی والدہ کو سلام کیا، والدہ نے سلام کا جواب دیا، جواب کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کہ میں یہاں پر اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، انی اشمو اندک رائحتن، یہی ہے جملے مول صاحب، جملے یہی تو ہیں، میں یہاں پر اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ والدہ گرامی نے جواب دیا پلٹ کر سلام کا، اس کے بعد کا سامنے چادر کے نیچے تمہارے نانا سوئے ہوئے ہیں۔ یہی ترجمہ ہے، یہی جملے ہیں، یا کوئی اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے؟ یہی ہیں جملے۔ یعنی امام حسن آئے، سب سے پہلے آ کر والدہ کو سلام کیا، اس کے بعد دوسرے امام حسین تشریف لائے، انہوں نے آ کر سب سے پہلے والدہ کو سلام کیا۔ یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ یعنی دستور زندگی بتا رہی ہے شریعت حدیث کی صاحب کہ دیکھو شریعت یہ کہتی ہے اگر اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے بزرگوں کو سلام کرو، سب سے پہلے بزرگوں کو سلام کرو۔ امام حسین تشریف لائے، سب سے پہلے یہ سوال، والدہ گرامی آپ پر میرا سلام، اور اس کے بعد میں یہاں پر اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کوئی اور تو جملہ نہیں ہے، انی اشمو اندک رائحتن طیبتن، میں یہاں پر اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ امام حسن نے سوال کیا تو یہی، میں یہاں پر اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا تو یہی، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مولائے کائنات آئے، مولائے کائنات آ کر سب سے پہلے سلام کیا، بنت رسول آپ پر میرا سلام۔ اگر کوئی جوان جا کر اپنی بیوی کو سلام کرے گا تو بتائیے کیا ہوگا؟ پورا گاؤں کہے گا کہ جورو کا خلاف ہے، لیکن نہیں، شریعت یہ کہتی ہے گھر میں جب داخل ہو تو پہلے سلام کرو۔ اور یاد رکھیے گا جو تنازع ہو رہے ہیں، چھوٹے موٹے جھگڑے ہو رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان، اگر شوہر نے گھر میں داخل ہونے کے بعد بیوی کو سلام کرنا شروع کر دیا، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ طلاق ہوگی، نہ آنکھ ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ شریعت کہتی ہے کہ جاؤ گھر میں داخل ہو سب سے پہلے سلام۔ تو جب مولائے کائنات آئے تو مولائے کائنات نے کیا کہا؟ میں یہاں پر اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ امام حسن آئے تو یہی کہا، میں اپنے نانے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ امام حسین آئے تو یہی کہا، میں اپنے نانے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ مولائے کائنات آئے تو یہی کہا، میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم رسول سے کوئی خاص خوشبو نکلا کرتی تھی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جسم رسول سے کوئی خاص خوشبو نکلا کرتی تھی۔ تو اب کیا ہو گیا تھا ان 40 جوانوں کو جن کو یہ نظر نہیں آیا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پہلا آیا تو کون؟ بیٹا امام حسن۔ دوسرا کون آیا؟ امام حسین۔ تیسرا کون آیا؟
تینوں وقت کے امام ہیں یا نہیں ہیں؟ تین امام ہیں یا نہیں ہیں؟ امام حسن کو امام مانتے ہو نہیں مانتے؟ بھئی بولیے، کچھ بولیے، اب تو شام کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے، ذرا جاگ کے پہلے ایک صلوات پڑھیے۔ دیکھیں، جزاک اللہ مرحبا، مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ کی مرادیں پوری کریں مولا۔ دیکھیں آپ اس بزم میں آئے ہوئے ہیں اور اس بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ کے جیسے لب ہلیں گے، بلکہ دل سے بات نکلے گی، آپ صلوات پڑھنے والے ہیں یا نعرہ لگانے والے ہیں، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ ابھی آپ گمسم مت بیٹھیے، آپ مولائے کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر دل کی آواز کو سنتے ہیں، ہر دل کی آواز کو۔ کوئی دل کی دھڑکن ایسی باقی نہیں جس کو میرے مولا نہ سنتے ہوں۔ مجھے بتا دیجئے، آپ مولا سے مانگنے کے لیے آئے ہیں نہیں آئے؟ کتنے لوگ ہیں یہاں؟ کوئی ایسا نہیں جو مولا سے مانگنے کے لیے نہ آیا ہو۔ میں بھی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ بھی مانگنے کے لیے آئے، آپ بھی مانگنے کے لیے آئے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی دعا ہے، اپنی اپنی، ہر ایک کی اپنی۔ میں عزت چاہتا ہوں، آپ دولت چاہتے ہیں، کوئی میرا بھائی نوکری چاہتا ہے، کوئی امتحان میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی پیسے میں ترقی چاہتا ہے۔ ہر ایک کی یہی دعائیں ہیں۔ آپ بھی درگاہ میں آئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مقبول کرے، پنجتن پاک کے صدقے میں دعائیں آپ کی پوری ہوں۔ لیکن یہ دیکھیں، آپ کی ہر ایک کی الگ الگ دعا ہوتی ہے۔ کوئی نوکری کی دعا کرتا ہے، کوئی تعلیم کی دعا کرتا ہے، کوئی عروج کی دعا کرتا ہے، کوئی وراثت کی دعا کرتا ہے، کوئی عظمت کی دعا کرتا ہے، ہر ایک کی الگ الگ دعا۔ اب یہ بتائیے دعائیں پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ بھائی توجہ دیئے، دعائیں پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ جس نے عزت مانگی اسے عزت ملی، جس نے دولت مانگی اسے دولت ملی، جس نے سرحد مانگی اسے سرحد ملی، جس نے اپنے کامیابی مانگی کامیابی ملی، ہے یا نہیں؟ جس نے زائرین کے لیے دعائیں کی، جانے کے لیے ان کو زیارت ملتی یا نہیں ملتی؟ بتائیے، زیارت کے لے کے آپ جاتے ہیں، جو تمنا کرتے ہیں زیارت ملتی ہے، ان کو نہیں ملتی؟ ہر ایک کی جو تمنا ہوتی ہے وہی پوری ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیے مانگنے والے کتنے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے آگے جائیے، نجیب آباد، میمن میں مانگنے والے، بجنور میں مانگنے والے، بلند شہر میں مانگنے والے، دلی مانگنے والے، علی گڑھ مانگنے والے، بمبئی مانگنے والے، اس کے آگے چلے جائیے ایران میں مانگنے والے، عراق میں مانگنے والے، ترکستان میں مانگنے والے، امریکہ مانگنے والے، روس میں مانگنے والے، اور سب ایک وقت میں مانگ رہے ہیں، ایک وقت میں، سب ایک ہی وقت میں مانگ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں۔ اب یہ بتائیے، میں مولا سوال کرتا ہوں، اے مولا آپ نے کیسے پہچانا کون کیا مانگ رہا ہے؟ بھائی توجہ دیجئے، توجہ دیجئے، توجہ۔ مولا کیسے پہچانا کسی کون سی آواز ہے؟ اگر یہاں پر 10 آدمی کھڑے ہو جائیں، ایک شعر پڑھے، دوسرا قطع پڑھے، تیسرا سلام پڑھے، چوتھا سوسخانی کرے، پانچواں قرآن پڑھے، چھٹا قوالیاں پڑھے، بتائیے پہچانیں کون سی کس کی آواز ہے؟ نہیں پہچانیں گے۔ اے مولا کیسے پہچان لیتے ہیں ان کروڑوں آوازوں میں کہ یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی آواز ہے؟ مولا سوال کیا، مولا نے پلٹ کر جواب دیا، تو نے ہمیں پہچانا کب؟ تو نے ہمیں پہچانا کہاں؟ اگر ہمیں پہچان لیتا یہ سوال نہ کرتا، ارے جس کی تلوار 7 نسلوں کو پہچان کر چلتی ہو وہ کیسے نہیں پہچانے گا کون کیا مانگ رہا ہے؟ اچھا وہ کیسے نہیں پہچانے گا؟ تو اس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے اس کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں مولا کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے، لیٹا ہے یا مجلس سن رہا ہے، لیٹا ہے یا مجلس سن رہا ہے، وہ کمیٹی کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے، ذاکر کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جانتے ہیں مولا، جانتے ہیں، ایک ایک بات کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ تو ایک وقت میں امام حسن آئے، پہلے امام حسین آئے، اس کے بعد مولا کائنات آئے، ہر ایک نے یہی کہا کہ ہم یہاں پر خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے امام حسن کون ہے؟ وقت کے امام ہیں یا نہیں؟ امام حسین امام ہیں یا نہیں؟ مولا کائنات امام ہیں یا نہیں؟ مولا کائنات آپ کے امام تو وہ ہیں جو چادر کے نیچے بتا دیتے ہیں مردہ ہے یا زندہ،
پھر تینوں کیوں سوال کر رہے ہیں؟ جناب فاطمہ کا گھر کا اتنا زیادہ وسیع تھا کہ جسے نہ پہچان سکیں کہ یہاں پر کون ہے، نہیں پہچان سکتے، اتنا بڑا گھر تھا. آج بھی نہیں. بھائی آپ تو لے کے جاتے ہیں نسیم بھائی، ذرا مومن کو بتائیے کتنے بڑے، پھر لے کے جائیے آپ اپنے ساتھ میں، پھر ساتھ لے کے جائیے. سلوات بھیجو آواز بلند. اچھا، تو تینوں امام کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو، توجہ دیجیے گا، امام کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو. امام احسن امام، امام حسین امام، مولا کائنات امام، تینوں امام. اور سوال کیا کیا؟ یہاں کون ہے؟ کیا میرا بھائی ہے یہاں پر؟ انہوں نے کہا ہمارے نانا ہے. یعنی تینوں امام ہیں، تینوں امام. اور امام جناب فاطمہ سوال کر رہے ہیں یہاں پر کون ہے، کہاں ہے؟ جناب فاطمہ نے سامنے اشارہ کیا، وہ نبی خدا چادر اوڑھے لیٹے ہیں. مولا کائنات سے بھی یہی کہا، امام حسن سے بھی یہی کہا، امام حسین سے بھی کہا، وہ سامنے چادر کے نیچے رسول اسلام ہے. تو تین اماموں کو نبوت کا پتہ بتائے، اس کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. صلوات ہے یہ باواز بلند. امامت پہ جھگڑا بڑا پرانا ہے، جھگڑا امامت کا. جس طریقے سے آج مسلمانوں سے تمام مذاہب نبرد آزما ہیں، ویسے ہی اسلام سے پہلے دو مذہب تھے بڑے، ایک یہودی دوسرے عیسائی. ان دونوں میں بڑی تمطراق چلتی تھی. دونوں مذہب یہ چاہتے تھے کہ دوسرے مذہب کو نیچا دکھا دیا جائے. دونوں مذاہب والے، یہودی چاہتے تھے عیسائیوں کو نیچا دکھا دیں، عیسائی چاہتے تھے یہودیوں کو نیچا دکھا دیں. اسی وجہ سے ایک مسئلہ پیدا کیا گیا. یہودیوں نے کہا قیامت میں ہر شخص اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. یہ عیسائیوں کا دعویٰ تھا. کیوں؟ عیسائیت کی دار و مدار، عیسائیت کا دار و مدار ماں کی طرف، جناب مریم کی طرف. تو انہوں نے کہا قیامت میں ہر شخص کو ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. یہودیوں نے کہا نہیں، ہر شخص کو باپ کے ساتھ بلایا جائے گا، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کے باپ نہیں تھے. تو انہوں نے یہ جملہ ان کے لیے چھوڑا. یہ بحث ہوتی ہوتی نبی کے دور تک آ گئی. جب بحث ہوتی ہوتی نبی کے دور تک آئی تو نبی کے سامنے دو گروہ آئے. ایک گروہ نے کہا کہ انسان کو ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. دوسرے نے کہا نہیں، باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. نبی سے کہا کہ آپ فیصلہ کیجیے، ماں کے نام کے ساتھ بلائیں گے یا باپ کے نام کے ساتھ بلائیں گے. نبی نے کہا وحی کا انتظار کرو. وحی آئی. جب وحی آئی تو وحی نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے نہ باپ کے ساتھ بلائے جائیں گے نہ ماں کے ساتھ بلائے جائیں گے، ہر شخص اپنے وقت کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اور یہی چیز ہے، یہی شے ہے امامت جو جلدی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، جلدی ہضم نہیں ہوتی. کیوں؟ آج کل بیماریاں بہت چل رہی ہیں، اور عجیب عجیب بیماریاں سن رہے ہیں بھائی میرے، بیماریاں بڑی عجیب چل رہی ہیں، اور اس میں انسان پریشان ہے. بھئی اگر کسی کی کڈنی خراب ہو جائے تو اسے پانی ہضم نہیں ہوتا. کڈنی اگر خراب ہو جائے تو پانی ہضم نہیں ہوتا. اگر پین کی ریاض خراب ہو جائیں تو میٹھا ہضم نہیں ہوتا. اگر دل خراب ہو جائے تو نمک ہضم نہیں ہوتا. اگر نسل خراب ہو جائے فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہوتے. یہ بیماریاں آج کل اور ان کے علاج ہیں. آپ دیکھیں
تو جب سوچیں کہ فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے. صلوات بھیجیں محمد وال محمد. علاج موجود ہے, علاج انسان کرے. اور یہ دعائیں دی, ہر ایک کو شیعہ ہونا نصیب نہیں ہوتا. آپ کے 8ویں حضرت علی رضا علیہ السلام صلوات بھیجیے بابا جی بولے. ان کے پاس آ گیا ایک شخص, آ گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا مجھ پر اتنا قرض ہے, اگر یہ آپ میرا قرضہ دے دیں, قرض ادا کر دیں تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں. امام نے کہا میں تیرا قرضہ تو دے دوں گا لیکن مجھ کو شیعہ ہونے کا لالچ مت دے. مجھے شیعہ ہونے کا لالچ مت دے, اس لیے کہ اللہ نے شیعوں کی مقدار معین کی ہوئی ہے, نہ کوئی اس سے گھٹ سکتا ہے نہ کوئی بڑھ سکتا ہے. میں تیرا قرضہ تو دوں, لے جا پیسہ اتنا لے جا, اس لیے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے پیسے. پیسہ جہاں قدم ہم مار دیں اس ٹھوکر میں پیسہ, اس ٹھوکر میں پیسہ. تو ہمیں کیا لالچ دیتا ہے؟ تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, نماز میں بار بار اس بات کا شکرانہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو محب اہل بیت پیدا کیا ہے, اور یہاں جو ہم بیٹھے ہیں وہ فضائل اہل بیت سننے کے لیے, فضائل اہل بیت سننے کے لیے آئیں. اور لوگ پڑھتے تھے فضائل اہل بیت کو, سناتے تھے, لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہی اہل بیت ہے, یہی اہل بیت ہے. آپ کو یاد ہوگا, ایک میں آپ کے سامنے تاریخ کا ایک حوالہ دیتا ہوں. مولائے کائنات جنگ صفین میں نکلے, دونوں لشکر آمنے سامنے. مولائے کائنات کا ایک دشمن مولائے کائنات کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا, اور کس حالت میں تھا؟ وہ سورہ نبا پڑھ رہا تھا. ماشاءاللہ قرآن شریف آپ حضرت پڑھیں گے, سورہ نبا, سورہ ایک نبا, سورہ نبا. نبا کسے کہتے ہیں؟ نبا کہتے ہیں خبر کو, نیوز, سماچار. نبا کے معنی نیوز, خبر. سورہ نبا خبر والا سورہ, نیوز والا سورہ. حالانکہ اس میں خبریں نہیں ہیں, اس میں کچھ اور معاملہ ہے, لیکن نام رکھا گیا سورہ نبا. سورہ نبا موجود ہے. مولائے کائنات کا دشمن نکلا اس حالت میں کہ سورہ نبا پڑھ رہا تھا. مولائے کائنات کا ساتھی تلوار نکال کر بڑھا اس کو قتل کرنے کے لیے. مولائے کائنات نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. اس کو کہتے ہیں امام, اس کو کہتے ہیں امام. جانتا ہے کیا حرکت ہوگی اور اس کو کیا ہونا ہے. مولا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. اپنے چاہنے والے کی تلوار نکل کر آ گیا تھا, تلوار نکال کر, تاکہ مولائے کائنات کے دشمن کو ختم کرے. لیکن مولا چاہتے تھے اس کا ختم کرنا ضروری نہیں. مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, رک جا, کہا تو اس کے مقابلے کے لیے نہیں جا, میں خود اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا. مولائے کائنات آگے بڑھے, اور بڑھتے ہی مولائے کائنات نے کہا بھئی یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ دیکھیں اسے کہتے امام, یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ سورہ نبا پڑھ رہا ہوں. کہ سورہ نبا کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا ایک سورہ ہے. کہا قرآن مجید پڑھتا ہے؟ کہا قرآن مجید پڑھتا ہوں. تو مولائے کائنات نے کہا تو نے مجھے کب پہچانا؟ میں تو قرآن ناطق ہوں. تو نے مجھے کہاں پہچانا؟ میں تو قرآن ناطق ہوں. ایک مرتبہ اس نے غور سے دیکھا, غور سے ابھی کر رہا تھا غور کے مولائے کائنات نے پلٹ کر پھر ایک مرتبہ سوال کیا. پھر سوال کیا کہ جانتا یہ ہے سورہ نبا کیا؟ سورہ نبا جو پڑھ رہا ہے یہ ہے کیا؟ کہتا ہے یا علی تو مجھے پتا نہیں. مولائے کائنات نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا, اور سینے پر ہاتھ مارنے کے بعد کہا انا نبا العظیم, میں اللہ کی سب سے بڑی خبر ہوں, میں اللہ کی سب سے بڑی خبر میں ہوں. مولائے کائنات نے کہا. جیسے اس نے سنا مولائے کائنات نے کہا انا نبا العظیم, مولائے کائنات کے سامنے اپنی تلوار پھینک دی. صحابی نہیں جانتا ہے, صحابی قتل کر دیتا, تلوار نکال لی تھی, لیکن مولا جانتے تھے کہ اس کے دل میں ہے کیا.
مولا جانتے تھے اس کے دل میں، مولانا کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہ تو مت نکل، اس کے مقابلے کے میں خود جاؤں گا۔ مولانا کا میں نبأ العظیم، سب سے بڑی خبر میں ہوں۔ یہاں پر مولا کائنات نے ایک جملہ اور کا توجہ دیجیے گا، کچھ شاید بات کہہ دوں۔ مولا کائنات کا سب سے بڑی خبر میں، نبا سے ہی بنا ہے نبی، جو 1,24,000 نبی آئے وہ نبا سے بنے، یعنی خبر دینے کے لیے۔ آسمان سے خبر نکلے گے آئے 1,24,000 نبی، ان میں ایک کو اوپر بھی بلایا گیا، شب معراج بلایا، کیا کہا اللہ نے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا اوپر۔ مولا کائنات کا انا سب سے بڑی خبر میں، اور یہاں مولا کائنات کا سب سے بڑی نشانی میں، انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں، سب سے بڑی خبر میں، سب سے بڑی نشانی میں، سب سے بڑی خبر میں، مولا کائنات سب سے بڑی خبر میں، سب سے بڑی نشانی میں، توجہ دیجیے گا، مولا کائنات خود کو کہہ رہے ہیں سب سے بڑی نشانی میں، سب سے بڑی خبر میں، سب سے بڑی خبر میں، سب سے بڑی نشانی میں۔ اب پورے مجمع سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیے، خبر دکھائی جاتی ہے یا خبر سنائی جاتی ہے؟ نہیں، خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے، خبر سنائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی نے ہاتھ پر اٹھا کر دکھایا، سب سے بڑی نشانی یہ ہے، اور کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، سب سے بڑی خبر ہے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ سب سے خبر، سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی نشانی یہ، سب سے بڑی خبر یہ بتا دیا کہ دیکھو، اگر کائنات میں خبر سننا چاہتے ہو تو ان کے پاس آؤ، اور اگر اللہ کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے پاس آؤ۔ اسی لیے کہا گیا جب وادی نمل سے مولا کائنات گزرے، سمجھو گا آپ کے سمجھ آسان عالیہ میں ہوگا وادی نمل کا معاملہ، مجھے صرف ایک اشارہ دینا ہے۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، چیونٹیوں کا جب جھنڈ جا رہا تھا، جب گروہ جا رہا تھا، تو جناب سلیمان پیغمبر جیسے ہی گزر رہے تھے تو چیونٹی کے سردار نے کہا اپنے بلوں میں گھس جاؤ، چلے جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تم کو کچل دے۔ جناب سلیمان نے چیونٹیوں کو بلایا، ہاتھ پر رکھا، ہاتھ پر رکھنے کے بعد کہا تو کیا کہہ رہی تھی؟ کیا میں تجھ کو کچل سکتا ہوں؟ اے نبی خدا، میں نے یہ کب کہا کہ آپ کچل دیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ کا لشکر نہ کچل دے، آپ تو معصوم ہے، لشکر تو معصوم نہیں ہے۔ تو فوراً کہا، چیونٹی کا سردار نے کہا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ لیکن ایک روز مولا کائنات وادی نمل سے گزر رہے تھے، جیسے ہی مولا کائنات کا لشکر گزرا وادی نمل میں، تو جو چیونٹیوں کا سردار تھا اس نے بلوں میں آواز دی کہ اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ اور اس چہرے کی زیارت کر لو جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس چہرے کا دیکھنا عبادت ہے۔ آ جائیں سامنے۔ عبادت میں اگر زندگی گزارنی ہے تو سامنے دیکھو۔ فلسفے نے 4 اصول بنائے ہیں، 4 اصول فلسفے نے، کہ کسی بھی شے کی 3 چیزیں بیکار ہوتی ہیں، ایک کارآمد ہوتی ہے۔ یہ فلسفے کہنا ہے، فلسفے کا 3 چیزیں کسی بھی چیز کی، اور چوتھی کامیاب۔ مثلا میں مثال آپ کے سامنے دیکھو، آپ کے اذہان کہیں چلے جائیں، یہ فلسفے کہنا ہے، میرا کہنا نہیں، فلسفے کہنا ہے کسی بھی حالت کی 3 چیزیں بیکار ہوتی ہیں، ایک حالت صحیح ہوتی ہے، ایک حالت صحیح ہوتی ہے۔
میرا کہنا نہیں، آپ کا ذہن کہیں جائیں، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک چیز ہے تحریری، ایک ہے لفظی، ایک ہے تصوری، اور چوتھی ہے اصلی. مثلا اگر میں نے بولا مائک تو کیا میری آواز آپ تک پہنچا دے گا کہنا میرا مائک؟ اسے کہتے ہیں تصور میں میرے مائک ہے. تصور والا مائک میری آواز کو پہنچائے گا تو نہیں آپ تک. ایک میں نے کاغذ پہ لکھ دیا مائک تو میری آواز پہنچائے گا. ایک میں نے زبان سے کہا مائک مائک، میری آواز آپ تک پہنچائے گا. تین چیزیں ہوئیں، تصوری، تحریری، لفظی. نہیں یہ پہنچائے گا میری آواز، نہیں پہنچائے گا. میری آواز اصلی مائک پہنچائے گا. یہ کوئی چوتھی حالت اصلی. تحریری حالت کاغذ پہ لکھ دیا، تصور لحاظ سوچ لیا، لفظی زبان سے کہہ دیا. یہ تینوں بیکار. جو اصلی ہے وہ چوتھی چیز ہے جو صحیح ہے. بھئی کہا گھڑی، یہ فلسفہ کہتا ہے گھڑی کہا، کیا ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہنے سے؟ تصور میں ان کے ہاتھ میں ایسی گھڑی ہے، ان کے ہاتھ میں ایسی گھڑی ہے، پہنچے گی بات؟ میں نے لکھ دیا گھڑی پرچے پہ، کہا ٹائم بتائے گا وہ آپ کو؟ نہیں، ٹائم اصلی گھڑی ہی بتائے گیا. تو فلسفہ کہتا ہے تین حالتیں بیکار، چوتھی حالت صحیح. مولائے کائنات نے فلسفے کے چاروں اصولوں کو توڑا. مولائے کائنات نے فلسفے کے چاروں اصولوں کو کیسے؟ اگر سوچیے علی علی تو ثواب، لکھیے علی علی تو ثواب، بولیے علی علی تو ثواب، اور اگر علی آ جائے تو دیکھنا ثواب. صلوات ہے محمد و آل محمد پر. علی کسی فلسفے کا محتاج نہیں. جزاک اللہ، مرحبا، جزاک اللہ. علی کسی فلسفے کا محتاج نہیں. فلسفے کے اصول تو ٹوٹتے ہیں علی کے سامنے. دیکھیے کوئی طاقت والا آدمی یہاں پر کسی جنگلی جانور کو بلائے، آ جائے گا؟ آ سکتا ہے؟ بلانے پہ آ جائے گا؟ بلانے پہ وہ لیکن کسی کو بلائے گا نہیں آئے گا نا. طاقتور آدمی نہیں، وہ بلا سکتا ہے جو کائنات میں حاکم وقت ہے. وہ اتنی طاقت رکھ سکتا ہے، کائنات میں جو حاکم ہے وہ اتنی طاقت رکھ سکتا ہے. ایک لہو لہان شخص، ٹانگ خون میں سنی ہوئی، نبی کے پاس آ گیا اور نبی سے کہا اے نبی خدا، فلاں یہودی کے کتے نے مجھ کو کاٹ لیا ہے. یہودی کتے نے کاٹ لیا ہے. آپ ذرا مواخذہ تو کیجئے یہودی سے. شکایت لے کر کہاں آیا؟ کاٹا کس نے؟ کتے نے. نبی سے کہہ رہا ہے. نبی نے کہا تمہیں کتے نے کاٹ لیا؟ کہا جی. تو کہاں؟ تو فلاں یہودی. نبی کھڑے ہو گئے اور جو ساتھ تھے لوگ ان کو لے لیا. نبی کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ تو نبی ہی جانتا ہے کہ وہاں پر کیا مسئلے تھے. میں نے کہا نا ابھی امام کے بارے میں بتایا، نبی جانتا ہے کہ کیا مسئلے تھے. نبی نے اس شخص کو لیا، اس شخص کو لے کر آگے اس یہودی کے دروازے پر دق الباب کیا. جیسے دق الباب کیا، یہودی باہر نکل کر آیا اور باہر نکل کر دیکھتا ہے کہ نبی خدا. بھائی نبی کی عظمت کو سارے ایک جانتا تھا، نبی میرے دروازے پر. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کہتا ہے نبی خدا آپ نے زحمت کیوں کی، مجھے بلا لیا ہوتا. کہ نہیں مجھے ایک بات کرنی تھی. کہ بتائیے. کہ یہ جو میرا صحابی ہے اس کو تیرے کتے نے کاٹ لیا ہے. کہتا نبی خدا کیا کروں؟ کہ یہ تو اس کو جان سے مار دوں.
کہ نہیں مجھے کتے سے ہی بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں اسے کہتے ہیں طاقت، انسان کو آپ بلا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طاقت۔ مجھے کتے سے بات کرنی ہے، کہ لاؤں، کہ تجھے جانے کی ضرورت نہیں۔ نبی نے یہودی سے کہہ دیا تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا تعال ہنا یا کلب، ایک کتے یہاں پر آ، کتا فوراً آیا، ہاتھ جوڑ کہتا ہے نبی خدا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی؟ دیکھیں جیسے نبی نے بلایا فوراً آ گیا، تعال ہنا، ادھر آ جا، یہاں پر آ جا، یا کلب، ایک کتے یہاں پر آ جا۔ کتا تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا، تھا کتا لیکن بے غیرت نہیں تھا۔ جیسے ہی نبی نے کہا تعال آ، فوراً آ گیا۔ نبی نے ایک مرتبہ کہا تو نے میرے صحابیوں کو کاٹا؟ بھئی توجہ دیجیے گا ایک جملے پر، تو نے میرے صحابیوں کو کاٹا؟ کتا کہتا ہے نبی خدا آپ کا صحابی نہیں ہے، منافق ہے، صحابی نہیں آپ کا، منافق ہے۔ کاٹا کیوں اس کو؟ کہا حضور میں اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یہ کافر کے ساتھ چلا جا رہا تھا، کافر کے ساتھ چلا جا رہا تھا، میرے دروازے کے سامنے اس نے علی کی برائی کی۔ کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ میرے دروازے کے سامنے اس نے علی کی برائی کی، جیسے علی کی برائی کی میں نے اس کو کاٹا۔ سوچو میرے جب علی کے فضائل اگر کوئی منکر ہو اس کو کتا ہی برداشت نہ کرے تو مومن کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، مرحبا، مولا سلامت رکھے، مولا تمام اپنی مرادوں کو پورا کرے۔ برداشت نہ کرتا، پکڑ لیا ٹانگ کو فوراً۔ یہ فضائل علی ہیں، ان کو چھپا نہیں سکتے، اور نہ کسی کے چھپائے سے چھپیں گے، کسی کو چھپائے سے نہیں چھپ سکتے۔ اور ایسا نہیں کہ مولا کائنات نے کسی میدان میں کسی کو تشنا چھوڑا ہو، دیکھیں ایک مولا کائنات سے ایک بڑا سوال کیا، لوگ جانتے تھے علی پلٹ کر جواب دے دیں گے، لیکن یہ چاہتے تھے بڑا سوال کرو تاکہ علی الجھ کر رہ جائیں۔ وہ علی کیا جو الجھ جائے؟ علی تم کو تو الجھا سکتا ہے، علی خود کبھی الجھ نہیں سکتا، خود نہیں۔ کیوں؟ دیکھیے آیا سائل، مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہونے والے ہیں۔ حساب آپ لگائیے گا، گھر پر لگائیے گا، حساب لکھ لیجیے گا فارمولہ۔ مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ مولا مجھ کو ایسا ہنسا بتا دیجئے، ایسا عدد بتا دیجئے جو 2 سے بھی کٹ جائے، 3 سے بھی کٹ جائے، 4 سے بھی کٹ جائے، 5 سے بھی کٹ جائے، 6 سے بھی کٹ جائے، 7 سے بھی کٹ جائے، 8 سے بھی کٹ جائے، 9 سے بھی کٹ جائے، 10 سے بھی کٹ جائے، اور باقی کچھ نہ بچے۔ دماغ کھو گئے، آپ کے دماغ سب بیٹھ کے دماغ کھو گئے۔ کیا کہہ رہا، کیا سوال ہے مولا کائنات کا؟ ایسا عدد بتا دیجئے جو 1 2 سے کٹے، 3 سے کٹے، 4 سے کٹے، 5 سے کٹے، 6 سے کٹے، 7 سے کٹے، 8 سے کٹے، 9 سے کٹے، 10 سے کٹے، اور باقی کچھ نہ بچے۔ مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، جب سوال کیا یہ آپ سوچئے کتنی دیر میں اس جواب کو دے سکتے ہیں آپ؟ بھئی 3 سے جو سوال کٹے گا، مثال کے طور میں 9 ہے، وہ 3 سے کٹ گیا، 4 سے کاٹ سکتے ہیں؟ 10 سے 5 سے کٹ گیا، اس کے بعد 4 سے کاٹیں گے، بچیں گے نہیں 2، یا 3 سے کاٹیں گے 9، اس کے بعد 1 بچے گا نہیں کر سکتا نا۔ وہ کہہ رہا ایسا عدد بتائیے جو 2 سے بھی کٹے، 3 سے بھی کٹے، 4 سے بھی کٹے، 5 سے بھی کٹے، 6 سے بھی کٹے، 7 سے بھی کٹے، 8 سے بھی کٹے، 9 سے بھی کٹے، اور 10 سے بھی کٹے، اور بچے کچھ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں علم لدنی، اسے کہتے ہیں مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، اور سوار ہوتے ہوتے کہتا ہے ایسا عدد بتا دیجیے، بتا سکتے ہیں؟ کمپیوٹر آپ کے پاس ہے، کیلکولیٹر آپ کے پاس ہے، کتنی دیر میں بتائیں گے؟ جو 1 سے کٹ رہا دوسرے سے نہیں کٹتا۔ مولا کائنات نے کہا اپنے ہفتے کے دنوں کو
اپنے سال کے دنوں سے ضرب دے دے. قمری سال لگائیے 360 دن، ہفتے کے دن 7 دن اور سال کے 360. مولا کائنات نے کہا حاصل ضرب کو کسی بھی عدد سے کاٹ لے، 2 سے کاٹ، 3 سے کاٹ، 4 سے کاٹ، 5 سے کاٹ، 6 سے کاٹ، 7 سے کاٹ، 8 سے کاٹ، 9 سے کاٹ، 10 سے کاٹ، اور کچھ بچے گا نہیں. اب یہ حساب گھر میں لگائیے گا. یہ مولا کائنات نے جواب جو دیا گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے، اگر کوئی شخص ایسے سوال کا جواب گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے دے دے، اگر وہ دوسری رکعت میں قدم رکھتے رکھتے پورے قرآن کو مکمل کر دے، تو تعجب کیا ہے، حیرت کیا ہے. یہی تو مولا کائنات کا ہے. جب شورا پہنچے مولا کائنات، آخری بات کہہ رہا ہوں، جب شورا مولا کائنات پہنچے، مولا کائنات کو بلایا گیا تھا، صلوات دیجیے بابا سے بلایا. دیکھیے آپ نے ایک نام سنا ہوگا، جنرل ضیاء الحق. بڑا کڑک جنرل تھا، کسی کو اس کے سامنے زبان کھولنے کی طاقت نہیں تھی. کڑک جنرل، واقعی جنرل تھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا یاد ہے آپ کو؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ جہاز پھٹا اور وہ صرف اپنے دانتوں سے پہچانا گیا، دانتوں کے ذریعے. یعنی یہ بغض علی کا نتیجہ ہے کہ انسان کا چہرہ نہیں پہچانا چاہتا ہے کون. بڑی مشکل سے پہچان ہوئی اس کو. کیا تھا اس کا؟ اس نے ایک علماء کونسل بنائی، ایک مجلس علماء کی، علماء کونسل. اس میں 29 علماء تھے، 29 علماء، 25 غیر اور 4 اپنے. اس نے 29 علماء سے کہا کہ مجھ کو اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر. اسلام چاہیے، توجہ دیجیے گا، بات کو یاد رکھیے گا. ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق کہہ رہا ہے مجھے اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر. کسی میں طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی جو اس کی بات کا جواب دے. جب 4 اپنے ہمت ہار گئے تو 25 بیچارے کیوں جواب دیتے؟ 25 وہ تھے، 4 اپنے. مجھے دیکھیں سوال یاد رکھیں، مجھے اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر. 25 پرائے، 4 اپنے، 29 مولوی علماء کونسل. کسی کی ہمت نہیں جو ضیاء الحق کے سامنے بول سکے، کسی کی ہمت نہیں جو بول سکے. لیکن اس کا ایک خادم تھا جو کھانا وانا بنایا کرتا تھا، خانسامہ. اس کا ایک خانسامہ تھا جو کھانا وغیرہ چائے وغیرہ بناتا تھا. اس کا نام تھا خادم حسین. نام خادم حسین. آپ کے مسلک کا نہیں تھا، شیعہ اسرائیلی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں اہل بیت کی محبت کب کس کے دل میں داخل ہو جائے، یہ پتہ نہیں. خادم حسین نام، اپنے مسلک کا نہیں. علماء کونسل بنائی، 29 مولوی، 25 غیر، 4 اپنے. مجھے اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر. توجہ دیجیے، بھرپور توجہ. اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر. کسی میں طاقت ہے جو کہہ دے کہ علی کے بغیر اسلام نہیں. خان صاحب آیا، اس نے کہا مجھے چائے کی ضرورت ہے، چائے لے کر آؤ. اس نے کہا ابھی لے کر آتا ہوں. وہ گیا، جا لے کچن میں گیا. کچن میں جانے کے بعد اس نے چینی گھولی، دودھ گھولا، پانی میں ملایا اور لا کر رکھ دیا ضیاء الحق کے سامنے. کہ لیجئے، نوش فرمائیے چائے. نوش فرمائیے. کہیں ایسی چائے ہوتی ہے؟ ضیاء الحق نے پلٹ کر کہا کہیں ایسی چائے ہوتی ہے؟ کہا کیوں؟ کہ اس میں چائے تو ہے ہی نہیں، چائے کی پتی نہیں، چائے کی پتی کے بغیر چائے نہیں. فوراً پلٹ کر خان صاحب نے کہا جب چائے کی پتی کے بغیر چائے نہیں ہے تو علی کے بغیر اسلام کیسے ہوگا؟ جزاک اللہ مرحبا. علی کے بغیر اسلام نہیں ہو سکتا. پلٹ کر اس نے جواب دیا اسلامی کونسل ختم ہو گئی. کہ علی کے بغیر تاریخ اسلام کا کون سا ورق نکالو گے جہاں علی نہ ہوں گے. شورا میں جب پہنچ گئے، مولا کائنات شورا میں پہنچ گئے.
ہر ایک نے دلیل دی. مولا کائنات کا جس وقت نمبر آیا تو مولا کائنات نے خلیفہ وقت کی طرف اشارہ کر کہا. مولا کائنات نے تقریباً 150 سوال کیے، لیکن میں آپ کو صرف 2-4 سناؤں گا، 150 نہیں سناؤں گا. مولا کائنات نے ایک مرتبہ سوال کیا، ان سے پوچھو کیا خیبر کو انہوں نے فتح کیا؟ ان سے پوچھو. پھر مولا کائنات کے کیا خندق کو انہوں نے فتح کیا؟ کیا داماد رسول یہ ہیں؟ کیا فاطمہ زہرا سے ان کی شادی ہوئی؟ کیا حسن حسین ان کے بیٹے ہیں؟ کیا ساقی کوثر یہ ہیں؟ ایک ایک مولا کائنات سوال کر رہے ہیں، اور سوال کرتے کرتے مولا کائنات کے مطلب آئے مولا کائنات کہتے ہیں مجھے خلافت کی آرزو نہیں ہے، مجھے خلافت کی تمنا نہیں ہے، لیکن تمہارے شعور دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارا شعور کتنا بلند ہوا ہے، تمہاری عقلیں کتنی بلند ہوئی ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں تمہارا شعور کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری عقلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. بھائی مجھے خلافت کی تمنا کب ہے؟ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے. میری خلافت کا اعلان تو 1,20,000 کے مجمع خود نبی نے کیا ہے. میری خلافت کا ہو چکا، مجھے خلافت کی تمنا نہیں ہے. بھئی یہی تو مولا کائنات کے صحابی نے کہا تھا. مولا کائنات کا ایک صحابی جس کا نام تھا ساسا بن سوہان، یاد رکھیں کہ نام ساسا بن سوہان، جس وقت مولا کائنات خلیفہ وقت بننے کے بعد ظاہری خلیفہ بننے کے بعد ممبر پر تشریف لائے تو ایک مرتبہ ساسا بن سوہان کہتا ہے یا علی میں آج آپ کو مبارکباد نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ تو خلیفہ ہیں ہی، آج میں ممبر کو مبارکباد دوں گا کہ اس کو آپ جیسا خطیب مل گیا. تو مولا کائنات نے کہ مجھ کو خلافت کی تمنا نہیں ہے، خلافت کی آرزو نہیں، خلیفہ تو میں ہوں ہی اللہ کی طرف سے، لیکن تمہارے شعور دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری عقلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے شعور کتنے پختہ ہوئے ہیں. مولا کائنات نے جہاں پر یہ سوال کر رہے تھے ان سے پوچھو کیا داماد نبی یہ ہیں، ان سے پوچھو کیا ساقی کوثر یہ ہیں، ان سے پوچھو کیا لافتہ ان کے لیے آیا ہے، ان سے پوچھو کیا ذوالفقار جیسی تلوار ان کے لیے آئی ہے، ان سے پوچھو کیا حسن حسین کے باپ یہ ہیں، ان سے معلوم کرو کیا خیبر کو انہوں نے فتح کیا تھا. ایک مطلب مولا کائنات نے اشارہ کیا، انگلے کا اشارہ کرنے کے بعد توجہ دیجیے گا، توجہ. مولا کائنات نے خلیفہ وقت کی طرف انگلی کا اشارہ کیا کہ ان سے معلوم کرو کہ ان کا نکاح ہوا. ارے کیا بات کہیے، کہاں آپ سو رہے ہیں؟ ذرا جاگیے. مولا کائنات کہتے ہیں کیا ان کا نکاح ہوا؟ پھر کہتے ہیں کیا ان کے باپ کا نکاح ہوا، کیا ان کے دادا کا نکاح ہوا، کیا ان کے پردادا کا نکاح ہوا؟ مولا کائنات نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کہا میرا بھی نکاح ہوا. سینے پر ہاتھ مار رکھا مولا کائنات نے، میرا نکاح ہوا، میرے باپ کا نکاح ہوا، میرے دادا کا نکاح ہوا، مجھ سے لے کر ابراہیم تک دیکھتے چلے جاؤ، ہر ایک کا نکاح ہوا. اب تمہاری عقلیں کیا کہتی ہیں، اب تمہارا شعور کیا کہتا ہے؟ اب اپنا خلیفہ چاہے نکاح والوں کو بنا لو چاہے بغیر نکاح والے کو. صلوات ہے محمد و آل محمد پر. مرضی ہے تمہاری. سخاوت میں، شرافت میں، علم میں، شجاعت میں کسی میدان میں علی کے جواب کو لے کر آؤ. کیا کوئی ایسا ہے؟ مولا کائنات کے چاہنے والے ہم ہیں، کہ ایسا کوئی ہے کہ سامنے ہمارا دشمن پانی مانگے اور وہ کہتے کہ نہیں بیٹا حسن اس کو بھی جامع شیر ویسے ہی دو جیسا مجھ کو دیا ہے. یہ ہے علی کا کردار، اس کو بھی جامع شیر ویسا ہی دو جیسا مجھ کو دیا ہے. علی وقت آخر دشمن کا اتنا خیال، مشکیں کسی ہوئی ہیں، بندھی ہوئی ہیں، علی کے سر پہ ضربت لگا چکا ہے. حسن ویسا ہی جامع شیر دو جیسا مجھ کو دیا ہے. جو علی وقت آخر اپنے دشمن کا بھی اتنا خیال رکھتا ہو، اسی علی کا، علی نام کا 6 مہینے کا پوتا میدان کربلا میں اپنے ہاتھوں پر امام حسین لیے کھڑے ہوئے. یہ فوجیں کیا، اس کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. تم اگر میرا یقین نہیں مانتے ہو، مجھے سچا نہیں مانتے ہو، تو تم میں سے خود کوئی آئے 2 قطرے آپ کے لے کر آئے اور آنے کے بعد اس کے گلے میں ٹپکا دو. میرا یقین نہیں کرتے ہو، میں جلتی ہوئی ریت پر اس کو لٹائے ہوئے دیتا ہوں.
میں جلتی ہوئی ریت پر اس کو لٹا دیتا ہوں۔ امام حسین نے یہ کہہ کر جلتی ہوئی ریت پر لٹایا، اور کتنا بھروسہ تھا امام وقت کو، امام وقت یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، کتنا یقین تھا 6 مہینے کے بچے پر۔ ایک مرتبہ لٹانے کے بعد کہا، بیٹا علی اصغر، میں تو حجت خدا ہوں ہی، تم بھی تو حجت خدا کے پوتے ہو، تم بھی تو حجت خدا کے ہو، ذرا اپنی حجت تو تمام کرو۔ آپ جانتے ہیں پیاس کو بچوں کی۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت آخری رخصت کے بعد میدان جنگ کے لیے چلے، اس وقت بھی 28 بچے امام حسین کے سامنے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے تھے۔ 28 بچے، اور ان کی زبان پر ایک ہی آواز تھی، التش التش التش، ہائے پیاس نے ہم کو مار رکھا ہے، ہائے پیاس ہم کو ہلاک کیے دے رہی ہے، ہائے پیاس ہم کو مارے ڈال رہی ہے، کوئی ہے جو ایک قطرہ پانی کا ہم کو دے دے۔ 28 بچے، میرے جو وقت رخصت تو 28 بچے تھے، لیکن ذرا آپ بتائیے، ایک بات بتائیے، شہادت امام حسین کے بعد کیا 28 بچے شہید ہو گئے؟ 28 بچے کہاں رہے؟ کیا شہید ہو گئے؟ نہیں، کوئی بچہ شہید نہیں ہوا۔ تو میں کہتا ہوں تاریخ اسلام سے پڑھ کر میں نے سوال کیا، یہ بتاؤ وہ 28 بچے اب خالی کوزے لے کر سوالات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بچوں سے سوال کیا، اے بچوں، کیا امام حسین کی شہادت کے بعد تمہاری پیاس بجھ گئی؟ کیا تم کو پانی مل گیا؟ یہ سوال آپ کیوں نہیں کرتے؟ بچوں کو اتنے تاریخ کہتی ہے، بچے شب شام غریبہ میں بچے یا تو اپنی موت کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے یا آغوش کے برابر بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک سہما ہوا تھا۔ جب معلوم کیا بچوں سوال آپ کیوں نہیں کرتے ہو، تب بچوں نے پلٹ کر ایک جواب دیا، عباس شہید ہو چکے، حسین شہید ہو گئے، ہم کو پانی پلائے گا کون؟ ہم کو پانی پلائے گا کون؟ آپ جانتے ہیں 28 بچے، لیکن جب کربلا سے مدینے کی طرف لٹا ہوا قافلہ آیا ہے تو ماں کی گود میں کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں اب تو بہت زیادہ لوگ زائرین جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر مدینے تک بہت سی قبریں چھوٹی چھوٹی ملیں گی جن کے لیے لکھا ہوا ہے تاریخ میں، یہ وہ بچے ہیں جو ماں کی آغوش سے گر کر شہید ہو گئے، جو اپنی ماں کی گود سے گر کر شہید ہو گئے۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، بچے ماں کی گود سے گر کر کیسے شہید ہو جاتے تھے؟ ماں کیا اپنے بچوں کو بھی نہیں سنبھال پاتی تھی؟ ارے ماں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں سنبھال لیتی، بچہ کیسے ماں کی گود سے گرتا؟ لیکن راز اس وقت کھلا جب امام زمانے نے فرمایا، سلام ہو ان بیویوں پر، سلام ہو ان مخدرات عصمت و طہارت پر جن کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے۔ میرے عزیزو، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے، پھر بچوں کے سنبھالتی۔ بچہ ماں کی آغوش سے گرتا تھا، گر کر شہید ہو جاتا تھا، ماں کی آغوش سے گرتا تھا، گر کر شہید ہو جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آخر وقت میں، آخری جملے ہیں، آخری جملے، آخر وقت میں جس وقت میں فوج یزید امام حسین کے خیموں کی طرف بڑھی ہے اور لوٹ مار شروع ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے امام حسین نے اپنی چھوٹی بچی سکینہ کو بالیاں پہنائی تھی، اور بالیوں کا مطلب ہے بالیوں ان بندوں کو کہا جاتا ہے جن کو پہنانے کے بعد بل لگا دیا جاتا ہے۔ فوج اشقیہ لوٹ رہی ہے، حمید بن مسلم خود کہتا ہے فوج اشقیہ لوٹ رہی ہے، لیکن میں نے دیکھا چند بیویاں ہیں جو بچوں کو، ایک بچی کو حلقے میں لیے ہوئے ہیں، بچی درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، چار طرف عورتیں ہیں، یہاں تک کہ شمر لین بڑھا، شمر لین نے کہا ایک مرتبہ اپنے کانوں سے ہاتھ تو ہٹاؤ۔ اب جیسے ہی بچی نے اپنے ہاتھوں کو کانوں سے ہٹایا، شمر لین نے دیکھا ارے کانوں میں تو سونے کی بالیاں۔ شمر لین کہتا ہے ارے حسین کے خیام میں لوٹ مار کر رہا تھا، میں نے سوچا میں کیسے باقی رہوں، پر میں نے 2 انگلیاں ڈالی، 2 انگلیاں کا ڈالنا تھا، بچی کی آواز نکلی، اے چچا میری مدد کیجئے، میرے کان زخمی ہو گئے ہیں۔ ذاکم ربکم پرسا دیجئے، جناب فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہیں، جناب فاطمہ زہرا مجلس میں آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ کہتی ہے، امام محمد باقر کہتے ہیں جب بھی کہیں پر مجلس ہوتی ہے تو 3 بیویاں ہیں جو مجلس میں ضرور پہنچتی ہیں۔ امام محمد باقر سے سوال کیا گیا، اے مولا یہ بتائیے وہ 3 بیویاں کون ہیں؟ تو امام محمد باقر نے کہا ان میں ایک جناب سکینہ ہیں، جناب زینب ہیں، ہماری دادی جناب فاطمہ ہیں۔ جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے یہ
3 बीवियाँ ضرور پہنچتی ہیں۔ امام سے معلوم کیا یہ 3 بیویاں کس حالت میں ہوتی ہیں؟ تو امام نے کہا جو بچی ہوتی ہے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوتی ہے، جو جوان ہوتی ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوتی ہے، اور جو بزرگ ہوتی ہے اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھے ہوتی ہے۔ امام سے کہا اے مولا وضاحت تو کیجئے۔ امام نے کہا جو بچی ہوتی ہے وہ جناب سکینہ ہوتی ہے، اپنے کانوں پر جب رونے والوں کو دیکھتی ہے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے اے دادی اماں کاش کربلا میں اتنے رونے والے ہوتے، کاش کربلا میں اتنے رونے والے ہوتے تو میرے کان زخمی نہ ہوتے۔ اور جوان ہوتی ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھی ہوتی ہے۔ امام محمد باقر نے سوال کیا اے مولا وہ جوان اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کیوں ہوتی ہے؟ تب مولا نے کہا جب رونے والوں کو دیکھتی ہے، ماتم کرنے والوں کو دیکھتی ہے، فوراً اپنی والدہ سے کہتی ہے اے والدہ گرامی کاش کربلا میں اتنے ماتم کرنے والے آگے ہوتے، کاش میدان کربلا میں اتنے ماتم کرنے والے ہوتے تو کوئی مجھے ماتم کرنے سے نہ روکتا۔ اور جب بزرگ ہیں اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھی ہوتی ہیں، امام محمد باقر نے کہا وہ ہماری دادی فاطمہ زہرا ہیں، جب ماتم کرنے والوں کو دیکھتی ہیں، رونے والوں کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کاش کربلا میں اتنے رونے والے ہوتے تو میری کوکھ نہ اجڑتی۔ جزاکم اللہ پرسا جی آخری جملے بس روایت دیکھے تھے فوج عشق کی آگے شمر لین نے ایک مرتبہ 2 انگلیاں ڈالی، کانوں سے بالیاں کھینچی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس وقت میں ایک 4 سال کا بچہ خیمے سے نکلا۔ یقیناً 4 سال کا بچہ آپ کے 5واں امام محمد باقر ہوں گے تاریخ میں، اس کے علاوہ جوان بچہ اور 5 سال کا کوئی مجھے نہیں نظر آتا۔ آپ کی نظروں میں ہو تو بتا دیجیے گا محمد باقر امام علیہ السلام ہوں گے، وہ واقعی کربلا کے گواہ بھی ہیں محمد باقر۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے بچہ خیمے سے باہر نکلا جبکہ آگ لگ رہی تھی خیام میں، باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد مجھ سے کہا مجھے میرے چچا عباس کی لاش بتا دو، مجھے میرے چچا عباس کی لاش بتا دو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے سامنے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا، اے بچے وہ سامنے تمہارے چچا عباس لیٹے ہوئے ہیں۔ بچہ دوڑا ہوا گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا آخر عباس کی لاشیں کیوں معلوم کر رہا ہے۔ بچہ ایک مرتبہ دوڑا گیا اور جب جناب عباس کے ایک مرتبہ لاشیں قریب بیٹھا، سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھے بعد ایک مرتبہ جناب عباس کے سینے کو جھنجھوڑنے بعد کہتا ہے اے چچا عباس اٹھئے، سکینہ تماچے کر رہی ہے۔ اے چچا عباس اٹھئے، سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ یہی تو وجہ تھی جب بھی تماچا پڑتا تھا بچی یاد کرتی تھی اے چچا ارے بھتیجی کی مدد کے لیے آئیے، اے چچا میری مدد